اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، خیر و عافیت سے ہوں۔ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اکثر لوگوں نے حمزات کا سنا ہوگا، کئیوں نے کوشش بھی کی ہوگی اس کی تسخیر کے لیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے آپ حمزات کی تسخیر کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی غلط کام یا غلط نیت سے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو اگر آپ کی نیت صرف جائز کام کے لیے اس کی تسخیر ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، تو پھر تو ضرور کریں۔ لیکن اگر آپ کی نیت غلط کام کی ہے، مثلا عورت کو حاضر کرنے کے لیے، چوری کے لیے، یا کوئی بھی کسی غلط کام کی نیت ہے تو پھر نہ کیجیے گا۔ کمزور دل تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور عورتوں کے لیے اس لیے منع میں کر رہا ہوں کہ اس عمل میں 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، تو عورت 6 مہینے میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ناپاکی کے دن آ جاتے ہیں ہر مہینے، تو وہ 6 مہینے لگاتار نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ عورتیں ایسی ہیں اگر ان کے ساتھ یہ دن نہیں آتے تو وہ کر سکتی ہیں۔ تو عمل کو غور سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کرنی۔ اس میں آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ غلط نیت سے کچھ بھی نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں، زنا، جوا، شراب نوشی، تو پھر یہ آپ کو نقصان دے گا اور چلا جائے گا۔ تو اس کی تسخیر کے لیے عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے، ایک کوٹھری ہو یا کمرہ ہو جو بالکل اندھیرے میں ہو، یعنی کہ اس کے اندر جب وہ بند کریں تو بالکل اندھیرا ہو جائے۔ تو آپ اس کو پاک صاف کر لیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہی ہے، لیکن اگر اکیلا مل سکتا ہے گھر سے دور جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہوتا ہو، کوئی آواز نہ آتی ہو، تو بہت اچھی بات۔ تو آپ اس کمرے کو اچھی طرح پاک صاف کر لیں، اور اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ اس طرح کر لیں، ہونا چاہیے جہاں دھوپ بھی آ سکتی ہو، ہوا بھی آتی جاتی خارج ہوتی ہو، تاکہ اندر بدبو وغیرہ نہ ہو سکے۔ اور اس کی صفائی آپ نے خود کرنی ہے، کسی سے نہیں کروانی۔ جس جھاڑو سے آپ اس کو ڈیلی صاف کریں گے، یعنی کہ آپ ڈیلی اس کو 3-4 بجے دوپہر کو یا شام کو صاف کریں، وہ جھاڑو کسی اور کام میں استعمال نہیں ہو۔ مثلا وہ جھاڑو آپ کے پاس ہی رہے اور کہیں اس جھاڑو کو استعمال نہ کریں۔ وہ اس روم میں یا اس کوٹھری میں کسی اور فرد کا آنا جانا بالکل بھی نہ ہو۔ اگر وہ آپ کے عمل کے دوران کوئی اور اس کمرے میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کا عمل ختم۔ اگر اگربتی وغیرہ لگانا چاہیں، کوئی خوشبو لگانا چاہیں تو ضرور لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات 2 بجے اس کمرے میں، اس کوٹھری میں چلے جائیں، دروازہ بند کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت شور ہو سکتا ہے تو اپنے کانوں کے اوپر کوئی پردہ ڈال لیں یا کوئی روئی وغیرہ ڈال دیں تاکہ آپ کو دوسری آواز کوئی نہ آ سکے، اور آپ منہ آپ کا شمال کی طرف ہو اور آپ بیٹھ جائیں۔ آپ جب بیٹھ جائیں تو آپ کے دماغ میں کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی بھی، سوائے اس کام کے، اور کسی قسم کی آپ کی دماغ میں بات نہ ہو۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ نے دھیان اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی پیشانی جو ماتھا ہوتا ہے اس سے نور کے شعلے نکل رہے ہیں، آپ کا گمان یہی ہونا چاہیے۔ جب آپ، اور سب سے بڑھ کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ اور طرف دھیان نہ جائے، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں
کہ آپ کی پیشانی سے نور کے شعلے نکل رہے ہیں، اور ناک کے جو جڑ ہوتی ہے، جو دو آنکھوں کے پڑوٹوں کے درمیان ہوتی ہے، پلکوں کے درمیان، اس جڑ سے بھی نور کے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ آپ کا گمان رہنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی گمان نہیں آنا چاہیے آپ کے درمیان۔ یعنی کہ آپ جب بیٹھے ہوں تو کوئی دھیان آتا ہے تو اسی سیکنڈ آپ کو بدلنا ہے، بلکہ آنا چاہیے نہیں۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کچھ دیر، جسے کہتے ہیں نا، وارم اپ کر سکتے ہیں، کہیں بھی بیٹھ کے صرف وارم اپ کر سکتے ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ یہ عمل 1 گھنٹہ کم از کم ہونا چاہیے آپ کا، کم از کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تک چلے، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی کہ 1.5 گھنٹہ کر سکتے ہیں، کم از کم 1 اور میکسیمم 2 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں اور 1 گھنٹے سے کم نہیں۔ یہ عمل آپ نے نہیں کرنا۔ اگر اس کے دوران آپ کو لگتا ہے کبھی اندھیرا آپ کی آنکھوں میں آ رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ روشنی کمرے میں ہو گئی ہے، لیکن آپ نے اس طرف دھیان نہیں دینا۔ آپ نے اپنے کاموں میں جو آپ عمل کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح، آپ مشغول رہیں یہی سوچتے ہوئے کہ آپ کے پیشانی سے اور اس طرح ناک کی جڑ سے نور کے شعائیں نکل رہی ہیں۔ کبھی اندھیرا، کبھی روشنی گائے بگائے ہوتی رہے گی، لیکن آپ اس سے پریشان نہیں ہوں گے۔ آہستہ آہستہ آپ کا یقین پکا ہوتا جائے گا۔ جب آپ اٹھتے ہیں، جب آپ کا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے، تو دن میں آپ نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ جتنا ٹائم نکال سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ شیشے کے سامنے بیٹھ جائیں یا کھڑا ہو جائیں اور اپنی شکل کو یاد کرنا ہے۔ خط جو آپ کے خط ہوتے ہیں کہ ناک کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، کہ یعنی کہ آپ کو اپنی شکل یاد کرنی ہے زیادہ سے زیادہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر، اور تب بھی کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو دن کے ٹائم، یا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، 20 منٹ بیٹھیں، پورے یقین کے ساتھ کہ مجھے اپنی شکل یاد ہو رہی ہے، کہ اگر کہیں میں اپنی شکل دیکھوں گا تو مجھے یہ نظر آ جائے گا کہ یہ تو میں ہی ہوں۔ دن میں یہ کرنا ہے، اور جیسے شام ہونے لگتی ہے یا دن میں آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو کریں، ورنہ ڈیلی آپ نے اس کمرے کی صفائی ضرور کرنی ہے، جھاڑو سے صفائی کرنی ہے، اگر بتی ڈیلی ضرور جلانی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بدبو وغیرہ نہ ہو، اور ڈیلی یہ عمل آپ دہراتے رہنا ہے۔ اس میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی، 15 دن بھی۔ یہ آپ کے یقین پر منحصر ہے کہ آپ کا یقین کتنا کامل ہے، یقین کتنا پختہ ہے آپ کا۔ پھر جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، کیونکہ اس عمل میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے اپنا ہمزاد، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کام کر رہے ہیں کوئی، یا آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ نے اس کو بلانا نہیں ہے، خود اگنور کرنا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ ہونا بھی اس کے سامنے ہی ہے، اس کے پاس ہی، لیکن اسے بلانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود ہی بلائے گا آپ کو۔ اگر بلاتا ہے تو آپ نے اس سے پہلا سوال یہی کرنا ہے، جو آپ اس سے مخاطب ہوں، یعنی کہ جیسے وہ آپ سے بات کرے، تو آپ نے بس یہی احتیاط رکھنی ہے کہ خود اس کو نہیں بلانا، نہ اس سے ڈرنا ہے، نہ اس سے کوئی سوال کرنا ہے۔ جب وہ آپ کو خود بلاتا ہے تو فوراً ہی آپ نے اس کو کہنا ہے کہ آپ میری فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوراً کہے گا جی میں آپ کی فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر فرض کیا نہیں کہتا تو آپ چپ کر جائیں، پھر تھوڑے عرصے میں، تھوڑی دیر بعد وہ پھر انشاءاللہ آپ کو خود ہی کہہ دے گا کہ میں آپ کی فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر آپ اس سے بات کریں، اپنی فرما برداری کا بولتے ہیں، جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اسے یہ کہنا ہے کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں آپ نے حاضر ہونا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی بات مان جائے گا۔ پھر جب بھی آپ نے بلانا ہوگا آپ آنکھیں بند کریں گے، دھیان دیں گے، وہ انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا۔ اب
اس کے لیے معاف کیجیے گا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے تو اس سے آپ کام کیسے لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ویڈیو میں کہ ناجائز کام اس سے بالکل نہیں لینا، یا کوئی اس طرح کے کام کہ چوری یہ چیزیں چاہیے یہ مجھے لا دیں، نہیں، کوئی جگہ ہے اس کو اٹھا لیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی چیز منگوانی ہے تو اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، البتہ یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی بھی معلومات لینا چاہیں تو وہ آپ کو دے گا، اور اسے تنگ نہیں کرنا۔ جب آپ اس سے کال کریں گے، جب اس سے بات کرتے ہیں، پہلی بات اسے یہ کہیں گے جی میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن مجھے جب بھی ضرورت ہوگی تب بھی بلاؤں گا۔ ایسا نہیں کہ آپ منٹ بعد 10 منٹ بعد اسے گھنٹے بعد بلا رہے ہیں، تنگ نہیں کریں گے اسے، یہ آپ نے اس سے کال بھی کر لینا ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام کرتے ہیں یا اس دوران آپ کچھ غلط کرتے ہیں یا اس سے کچھ کرتے ہیں تو وقتی طور پہ وہ کر دے گا، لیکن وہ پھر آپ کا فرما بردار نہیں رہے گا، پھر اس میں آپ کو نقصان بھی ہوگا اور وہ چلا بھی جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک عمل ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کامل یقین کے ساتھ کریں، اور پہلی نیت نیک کام کی، برے کام کی بالکل بھی نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ تعالی جو بھی میرا بھائی بہن ہمت سے یہ کرنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس دوران آپ نے نماز کی چھٹی نہیں کرنی، قرآن پاک کھول کے پڑھنا ہے، نیک کام کرنے، کچھ غلط نہیں کرنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔